آج ہم اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ جمیل کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے آپ سے عرض کریں گے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات میں آپ سن آئے ہیں کہ کس طرح اس بادشاہ کو ایک خواب پڑتا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے وہ کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی دبلی گائیں ہیں اور ان دبلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیت میں جو کراپس ہوتے ہیں، فصل ہوتی ہے، اس میں 7 ہرے ہرے اس کے بالیاں ہیں اور 7 سکے سکے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ حیران و پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال اس خواب کی تعبیر کے لیے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر یہ بتاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اس کے بادشاہ کے کئی لوگوں نے اس کو بتانے سے انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ نہیں ایسا کوئی خواب نہیں، اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو اس خواب کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے پریشان خواب ہیں۔ لیکن بادشاہ کو برابر اس کا خیال آتا رہا کہ آخر یہ کیا خواب میں بتایا گیا ہے، آخر کیا چیز کے اندر سمجھائی جا رہی ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بیان کی، اس تعبیر پر وہ فی الحال فوری طور پر متنبہ ہوا اور کہا کہ بے شک یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی کیا تعبیر بتائی؟ تعبیر اس کی یہ بتائی کہ تمہارے حکومت میں اب آنے والے دنوں میں 7 سال بہت ہی بہار کے ہوں گے، جس میں چاروں طرف خوب اناج اگے گا، بہترین پانی آپ کو میسر آئے گا، اور 7 سالوں کے بہار کے موسم کے بعد ایک موسم ایسا بھی آئے گا جب 7 سال تک بہت سختی ہوگی، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہوگا، اور اس سوکھے میں لوگ اناج کے لیے تڑپتے رہیں گے، پانی کے لیے مچلتے رہیں گے، لیکن ان کو کسی طرح کا کوئی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں کروں کیا کیا جائے اس میں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ تجویز دی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ 7 برس تک جو بہار کا موسم آئے گا، 7 برس تک تمہیں جو کچھ سہولتیں میسر ہوگی، ان سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب کاشت کرو، خوب پانی پڑے گا تو اس سے خوب کھیتی باڑی کرو، اور جس قدر لوگوں کی ضرورت ہے اس قدر ان کو اناج، ترکاریاں، پھل وغیرہ دے دو۔ باقی انسانی عادت ہوتی ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے ایکسٹرا ہو تو وہ ضائع کر دیتا ہے، جس سے ہم آج کل دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، اس کو جتنی ضرورت ہے خرچ کرنے کے بعد باقی کا حساب کتاب آپ اس کو سیو کر کے رکھو، اسٹوریج روم بنائیے، اس میں اناج بھی اور پھر پھل بھی، پانی کو بھی کیسے اسٹوریج کرنا، یہ سب چیزیں اس وقت آپ نے سب سمجھایا۔ تو جب 7 سال ختم ہو جائیں گے اور خوشحالی کا موسم ختم ہو جائے گا، اور جب بدحالی کا موسم شروع ہوگا، خشک سالی، ڈراٹ سچویشن شروع ہوگا، تب یہ جو آپ کا اسٹور کیا ہوا اناج، پانی اور اس کے ساتھ ساتھ پھل، ترکاریاں، ان کو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں میں تقسیم کیجیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے 7 سالوں میں ضائع نہ کرنے کی وجہ سے بعد کے 7 سالوں میں آپ کے کنگڈم میں رہنے والے لوگوں کو راحت ملے گی۔ یہ پلان اس کو بہت بھا گیا، اور بولا کہ بھائی واقعی پلان تو بہت اچھا ہے، لیکن اب یہ پورا 14 سال کا 14 ایئرس کا پورا آپ ایک پیکیج بتا رہے ہیں، یہ 14 سال تک یہ کرے گا کون؟ یہ
پورے علاقے میں سارے کہاں کہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، کس قدر کھیتی باڑی میں کتنا اناج نکلتا ہے، وہ حساب کون رکھے گا؟ وہ کون اس کا جو ہے اسٹور روم بنائے گا؟ کون کرے گا؟ کیا کرے گا؟ طرح طرح کی باتیں جو ہے اس کے ذہن میں آنے لگی. اب میں تو یہ کر نہیں پاؤں گا. تب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر بادشاہ تک جب پہنچائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ وہ بندے کو لاؤ یہاں پہ. وہ یوسف جنہوں نے یہ تعبیر دی ہے میرے خوابوں کی، اس خواب کی تعبیر دینے والے بندے کی تعبیر دل کو لگ گئی میرے. بلاؤ ان کو، بلا کے لاؤ. کہاں ہے وہ؟ تو بولے کہ وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں. چلے ٹھیک ہے. تو جیل میں سے ان کو بلانے کے لیے جب قاصد آیا اور کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس آپ چلیے اور آپ کو بادشاہ ملنا چاہتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دلی کے جو لوگ شروع سے واقعہ سنتے آ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ بادشاہ کے پاس. میں نہیں آتا. بولے کیوں بھائی؟ جا کے پہلے بادشاہ سے یہ کہو کہ وہ جو عورتوں کا کیس ہوا تھا اس سے پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی معلوم کرو. بولو اب ظاہر ہے بادشاہ تو بے چین بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کسی طرح اس خواب کے تعبیر کے بارے میں بتانے والے شخص کی مدد ملے اور وہ کچھ کرے. اور وہ ہے کہ وہاں اس کی نظر میں ڈیمانڈ بتا رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں. دیکھیے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ حالانکہ اتنے سال سے تو جیل میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے جیل سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اب جب بادشاہ ان کو بلا رہا ہے تو بادشاہ کو کریں کہ وہ ذرا عورتوں کا کیا قصہ ہوا تھا ذرا معلوم کرو. ایک دھبا لگانے کی لوگوں نے کوشش کی تھی. تب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے وہ قاصد آیا اور آ کر بادشاہ سے کہنے لگا کہ وہ آنا نہیں چاہ رہے اور ان کے ساتھ ایک کیس ہوا تھا، اس کیس کی تحقیقات کرو بول رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بھاؤ کیا بات ہے؟ وہ سارے عورتوں کو بلایا گیا، زلیخا کو بھی بلایا گیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا آخر؟ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا جو عورتیں ہاتھ کاٹ لی تھی؟ ان کو بھی بلایا گیا، زلیخا کو بھی بلایا گیا. تو اس وقت تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تھا. کیوں ڈالا گیا تھا؟ بڑے لوگوں کی باتیں نہیں سننے پر ان کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی. انہوں نے دعا کی اللہ یہ لوگ جس گندے کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل خانہ اچھا ہے. یہ دعا کرے. جیل میں چلے گئے تھے. لیکن حضرت یوسف اب واپس آنے سے پہلے، جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی بے گناہی لوگوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے بلا کے صاحب دربار میں پوچھا تو ان خواتین نے جو بات کہنی تھی صاحب کھلم کھلا کہہ دیا کہ بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا. تو وہ سب ایک زبان بولی کہ خدا کی پناہ ہم نے تو یوسف میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. یوسف تو پاک دامن ہے. یوسف کا کردار تو آئینے کی طرح شفاف ہے. یوسف کے اوپر تو ذرہ بھی داغ دھبا ہرگز نہیں ہے. ہاں اب تو حق کھل کے آ گیا ہے، غلطی ہماری تھی. اس کو بہلانے پھسلانے کی ہم نے کوشش کی تھی، وہ تو پاک دامن رہا. اب آپ بولیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت یوسف نبوت پر فائز تھے اور آگے کے زمانے میں ایک بہت بڑا کام آپ کرنے جا رہے تھے. وہ کیا کام کرنا جا رہے ہیں معلوم ہوتا ابھی. بہرحال اس نے کہہ دیا کہ ہم غلطی پہ تھے، ہم نے ان کو بہکایا تھا، ہم نے پھسلایا تھا، لیکن بے شک وہ سچے ہیں، وہ پاک دامن ہیں، انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا جان لے کہ میں نے اس کے یعنی اس عزیز مصر کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. الزام ڈالا گیا تھا نا بھائی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا بدسلوکی کرے اس کا کیا؟ تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. آگے فرماتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اور میں بھی اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو
پاک دامن خود سے ثابت نہیں کرتا، یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے جو میں پاک دامن رہا۔ تو دیکھیے یہ ایسی بات ہے، ایک نبی کہہ رہے ہیں تو ہر بندے کو اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کی برائی سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھے اچھوں کو، بڑے بڑوں کو چکما دے دیا انہیں، بڑے بڑوں کو۔ تو لہذا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس، اس کے بعد آتے ہیں، آپ کی پاک دامنی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے خواب کی جو تعبیر بیان کیے ہیں، اس تعبیر کے بعد اب بولیے میں کیا کروں؟ یہ سب کام تو میں نہیں کر سکتا، یہ سارا اسٹور جمع کرنا اتنے سال تک، پھر اس کو جمع کرنا، پھر وہ سب، پھر بعد میں 7 سال دینا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو وہ کام مجھے سونپو، میں سارا انتظام کروں گا بولے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون سے اسکول میں پڑھے تھے؟ کون سے کالج میں پڑھے تھے؟ کہاں سے آپ نے MBA کیا تھا؟ بچپن سارا آپ کا ظلم و ستم میں گیا، جوانی میں آزمائشوں سے گزارے گئے، اور جیل میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اتنا بڑا نظم سنبھالنے کے لیے خود آپ بادشاہ سے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو یہی بتاتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کے قدرتی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی پاک دامنی کا اعلان اس لیے کروایا تاکہ ایک بہت بڑے خزانے کے ذمہ دار بننے والے تھے، اگر وہ دھبا نہیں دھلتا تو لوگ یہاں پہ آپ پر الزام لگا سکتے تھے۔ اس لیے اتنے بڑے کام کو لینے کے لیے آپ نے اپنی پاک دامنی، اپنی بے گناہی ثابت کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہ انتظامات کیسے کرتے ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے صرف اتنا سن لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے والے، ادھر ادھر لگا بجھا کر کے جھوٹ موٹ بولنے والے ایک شخص امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس کی مذمت میں، اس سے پہلے آپ نے سنا تبت یدا ابی لہب کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں ایک سورہ نازل ہوا پورا جس میں مذمت کی گئی اس کی۔ اب ایک سورہ باقاعدہ اس امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوا جو لگا بھجا کرتا تھا، اور اس کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ تو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، بہت مال جمع کر کے سمجھتا ہے کہ تیرا مال ہمیشہ قائم رہے گا، تیرا مال باقی رہنے والا نہیں ہے، اور اس کی مذمت کی گئی، حضور کے دل کو تسلی دی گئی۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ وہ ہے سورہ ہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے، بڑا گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کس کے پاس رہا صاحب ہمیشہ مال جمع کرنے والے جمع کرتے، موت آتی انہوں کہیں رہتے، ان کا مالک کوئی اور بن جاتا۔ تو اس لیے یہ مال، یہ دنیا، یہ دولت کا روزہ کر کے اللہ رسول سے ٹکر لینا بیوقوفی ہے۔ اس تفصیل کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو کہا گیا حضرت یوسف کا واقعہ اور سرکار کی سیرت پاک کا کچھ پہلو، اللہ اس کو ہمارے لیے نافع بنا دے، رمضان کی مبارک ساعتوں کو قدر کرتے ہوئے گزارنے والا بنا، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما، جو موجود ہیں بزرگ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کے سیئات معاف فرما، ہمیں نیکیوں سے رغبت ہو جائے، ہمیں برائیوں سے نفرت ہو جائے، ہمارے چہرے نورانی کر دے، ہمارے دل پاک صاف کر دے، ہماری زندگیوں کو مثالی بنا دے، دشمنان دین کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں میں علم، عمل، جذبہ اطاعت کوٹ کوٹ کے بھر دے مولا، اور دنیاوی لہو و لعب
نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہنے سے بچا لے مولا، طاقت قوت کے ساتھ کنٹرول بھی عطا فرما یا اللہ، خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔